اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہ موضوع نہ صرف انتہائی پیچیدہ ترین موضوع ہے بلکہ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ موضوع بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ وہ ذات تھی، اللہ تھا وہ جو تمہیں بھلا دیا گیا، جو تم بھول چکے۔ اللہ کو یاد کرو۔ جب تک کہ آپ کو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، تب تک آپ حق کو پا ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو اللہ کا علم نہیں ہو جاتا تب تک حق کو پانا آپ کے لیے ناممکن حد تک مشکل ہوگا۔ اور پھر کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی رہنمائی کے لبادے میں راہزن آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے نام پر آپ سے اپنی خواہشات کی اتباع کروا سکتا ہے، آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اللہ کے نام پر آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیات ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر کیا کہا جاتا ہے، دیکھیں جی اللہ کے ہاں ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے وہ بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے جی اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام، دین اسلام۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر اس کی وضاحت، اس کی تشریح کچھ یوں کی جاتی ہے کہ جیسے اس وقت دنیا میں ایک دین جی ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھزم ہے، اسی طرح ایک دین جو ہے، ایک دائرہ جو ہے اس کا نام اسلام ہے۔ یہ جو دائرہ اسلام ہے یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جو اس دائرے سے، اس دین اسلام سے باہر نکل گیا وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طرح اور آیات ہیں جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اس میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، اور اس کا ترجمہ کو یوں کیا جاتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے آج ہم نے، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی یہ آیت بھی جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم جو لیا جاتا ہے، اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، گویا کہ پہلے نامکمل تھا، اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین اسلام جو ہے اس کو پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اور دین اسلام سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ دین اسلام سے مراد یہ لیا جاتا ہے جو آج ہر کوئی جسے اسلام کہتا ہے یا سمجھتا ہے۔ اب ناظرین، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آیا یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آپ اس وقت تک ان سوالات کے جوابات نہیں جان سکتے، آپ حق کو نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ کو یہ علم نہیں ہو جاتا کہ اللہ کیا ہے۔ جب تک کہ آپ کو اللہ کا ہی علم نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا ہے اور کیا نہیں، اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے کیا نہیں۔ اگر آپ کو اللہ ہی کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کسی بھی شے کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے بھائی یہ اسلام ہے، جیسے کہ آج کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں فرقے ہیں، ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی دین حق ہے، یعنی یہی دین اسلام ہے، لیکن کیا سارے کے سارے سچے ہیں؟
سب حق پر ہیں. اگر آپ ہندوازم کی بات لیں تو ہندو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کر رہے ہیں. نہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا ہی دین وہ دین ہے جو ایشور کے ہاں قابل قبول ہے. ایشور کون؟ اللہ، وہی ذات جسے آپ اللہ کہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ لفظ اسلام تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے. جو ہند کے بھاسی ہیں وہ لفظ اسلام کا استعمال نہیں کرتے، جن کو آپ مشرکین ہند کہتے ہیں جو بت پرستی کر رہے ہیں. وہ لفظ اسلام اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس طرح ذرا غور کریں کہ جب یہ جو لسان العرب ہے، عربوں کی زبان کا وجود ہی نہیں تھا، یا پیچھے چلے جائیں نوح علیہ السلام کے وقت، کیا نوح علیہ السلام کے وقت نوح علیہ السلام بھی یہی دین اسلام ہے، اسلام لفظ اسلام استعمال کرتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے لفظ اسلام استعمال کیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ اسلام استعمال کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان عربوں والی زبان نہیں تھی. عربوں کی زبان نہیں تھی تو وہ جسے عربوں کی زبان میں اسلام کہا جا رہا ہے اسے اپنی زبان میں وہ نام دے رہے ہیں، اپنی زبان میں پکار رہے ہیں، اپنی زبان میں وہ الفاظ دے رہے ہیں.